بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈنٹ. آج ہم اسلامیات الیکٹیو جو 9th کلاس کا ہے اس کا لیکچر نمبر 6 پڑھنے جا رہے ہیں، جس کے اندر ہم نے شارٹ کوسچن جو ہے وہ 26 سے 31 یہ ڈسکس کرنے ہیں. جو ہم شروع کرتے ہیں. کوسچن نمبر 26 ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ یعنی ساتھیوں کی مثال کن آسمانی کتب میں بیان کی گئی ہے. جیسا کہ صحابہ کرام کے آگے بریکٹ کے اندر ساتھیوں لکھا ہوا ہے، یعنی کہ جن لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، جو زمانے میں آپ کے ساتھی تھے، ان کو ہم صحابہ کرام کہتے ہیں. ان کے اوپر ہم رضی اللہ عنہ ضرور لکھتے ہیں کہ اللہ ان سے راضی ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی مثال آسمانی کتب توریت اور انجیل میں بیان کی گئی ہے. ہم جانتے ہیں کہ 4 آسمانی کتب ہیں جو کہ آسمان سے اتری ہیں. اللہ تعالیٰ نے 4 آسمانی کتابیں نازل کی ہیں. یہ 4 صرف آسمانی کتابیں ہیں جو کتاب کی شکل میں آئی ہیں. اس سے پہلے ہم 1,24,000 پیغمبر اس دنیا میں آئے ہیں اور مختلف علاقوں پر وہ ان کا ظہور ہوتا رہا ہے، اور ان کے پاس صحیفے تھے جن کے مطابق جو قوانین تھے وہ وضع کیے گئے تھے، ان کے مطابق انہوں نے زندگی گزارنی تھی. لیکن جو باقاعدہ بک کی شکل میں آئی تھیں وہ 4 کتابیں تھیں، جن میں توریت، زبور، انجیل اور قرآن مجید. ہم جانتے ہیں کہ توریت جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی اور انجیل جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی. تو ان 2 کتابوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ کرام ہیں، جن کے ساتھی ہیں، ان کی پیشگوئی کی گئی تھی، ان کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے. آگے کوسچن نمبر 27 ہے، معنی لکھیں. راز اور مخافات. راز کا مطلب ہوتا ہے سر یا بنیاد، یعنی جسے ہم بیس کہتے ہیں. مخافات کا مطلب ہوتا ہے خوف. کوسچن نمبر 28 ہے، منا اور مبین کے معنی لکھیں. منا کا مطلب ہوتا ہے اس نے احسان کیا، اور مبین کا مطلب ہوتا ہے واضح کیا. نیکسٹ کوسچن ہے کوسچن نمبر 29، عقیدہ توحید کے 2 فوائد تحریر کریں. پہلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ عقیدہ توحید کیا ہے. عقیدہ کیا ہے؟ عقیدہ کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کا نظریہ، آپ کی سوچ، کسی ایسی چیز جس پر آپ دل سے ایمان لاتے ہیں، اسے سچا جانتے ہیں. ایک عقیدہ ہے آپ کا اس چیز پر. اور توحید کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، یعنی اس چیز پر ایمان لانا کہ اللہ ایک ہے. نہ صرف زبان سے اقرار کرنا بلکہ دل سے بھی اس چیز کو، سچے دل سے اس کو ایکسیپٹ کرنا. یہ عقیدہ توحید ہے. ویسے تو اس کے بہت سارے فوائد ہیں، لیکن ہمارے سوال میں انہوں نے 2 پوچھے ہیں تو ہم ان کو دیکھتے ہیں. پہلا ہے، توحید سے خودداری اور عزت نفس پیدا ہوتی ہے. ظاہر ہے جو انسان عقیدہ توحید کا ماننے والا ہے، جسے پتہ ہے کہ ساری کائنات کا خالق مالک جو ہے، جتنی بھی مخلوقات بنائی ہیں، سب کا بنانے والی ذات صرف ایک اللہ کی ہے، اس کے ساتھ اس کا کوئی شریک نہیں ہے. تو اوبیسلی اس کے انسان کے اندر خودداری اور عزت نفس پیدا ہوتی ہے. وہ کسی کے سامنے بھی اللہ کے سوا جھکتا نہیں ہے، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائے گا. اگر اسے کچھ مانگنا ہے، کچھ چاہیے، تو وہ صرف اپنے اللہ کے آگے جھکے گا. دوسروں کے سامنے اپنے آپ کو جو ہے نا وہ ڈی گریڈ نہیں کرے گا. اس کی ایک سیلف رسپیکٹ ہوتی ہے جس کو وہ برقرار رکھتا ہے، اور یہ عقیدہ توحید سے ہی یہ صفت پیدا ہوتی ہے. دوسرے میں دیکھیں پوائنٹ نمبر 2 میں عاجزی اور انکساری پیدا ہوتی ہے. عاجزی اور انکساری یعنی آپ میں غرور نہ ہو. غرور ایک ایسی صفت ہے جو اللہ کی ہے، اور ہم انسانوں پہ یہ نہیں جچتی. اس لیے ہم نے غرور سے بالکل بھی نہ اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے. غرور کا فیکٹر مغرور نہیں ہونا چاہیے. یہ خدا کی صفت ہے اور انہی کو سوٹ کرتی ہے. تو عاجزی اور انکساری مطلب ہمیں ہر ایک کے ساتھ اچھے طریقے سے ادب سے بات کرنی چاہیے. یہی نہیں کہ کوئی ہم سے پیار سے بات کر رہا ہے، ادب سے بات کر رہا ہے، تمیز سے بات کر رہا ہے، اور ہم اسے شاؤٹ کرنا شروع کر دیں، چلانا شروع کر دیں، یا اسے برا بیہیویئر رکھیں. یعنی ہمارے اندر ایک عاجزی اور انکساری آ جاتی ہے. ہم پیار سے، محبت سے اور تمیز سے کسی کے ساتھ بات کرنا شروع کرتے ہیں. یہ عقیدہ توحید کے فوائد ہیں. سوال نمبر 30 ہے، روزہ کی حالت میں کن 2 حلال کاموں سے رکنا پڑتا ہے؟ فرسٹ آف آل ہم پہلے دیکھتے ہیں روزہ کیا ہے. ایز اے مسلم ہم جانتے ہیں کہ ہم پر روزے فرض ہیں. سال میں ایک مہینہ ایسا آتا ہے جسے ہم ماہ سیام یعنی ماہ رمضان کہتے ہیں، جس میں ہم روزے رکھتے ہیں. ہمیں صبح جو ہے طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک ہم جو ہے وہ کھانے پینے اور باقی دوسری ضرورت جو بھی اشیاء جن سے ہمیں اللہ نے حکم دیا ہے ان سے ہم دور رہتے ہیں. یہ روزہ ہے. روزے کے دوران ہمیں جو ہے وہ ہر ناجائز کام، ہر برا کام، حرام کام جس سے اللہ نے ہمیں منع کیا ہے، جس سے ہماری شریعت روکتی ہے ہمیں وہ کرنے کی ممانعت ہے، ہمیں وہ نہیں کرنا چاہیے. یعنی جھوٹ بولنا، چوری کرنا، کسی کو دھوکہ دینا، کسی کا حق مارنا، ہر چیز جو غلط معنی میں آتی ہے وہ اس سے منع کیا گیا، کیونکہ اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. لیکن سوال یہاں پر یہ ہے
کہ وہ کون سے 2 حلال کام ہیں جو ہمیں روزے کے دوران نہیں کرنے چاہیے. حرام کاموں سے تو بے شک منع کیا گیا، لیکن 2 حلال کام ایسے بھی ہیں جنہیں کرنے سے ہمارا روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اس سے پہلا ہے روزے کی حالت میں کھانے پینے سے رکنا پڑتا ہے، یعنی کہ ہم جو ہے طلوع آفتاب سے غروب آفتاب تک جو ہے وہ کھانے پینے سے دور رہتے ہیں. ہم کھا نہیں سکتے، ہمیں بھوکا رہنا ہوتا ہے تاکہ جو غریب غربا لوگ ہیں، مسکین لوگ ہیں، ان کے بارے میں ہمارے دل کے اندر جو ہے وہ ہمدردی کا فیکٹر پیدا ہو. دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ ازدواجی تعلقات سے پرہیز کرنا. ازدواجی تعلقات کون سے ہوتے ہیں؟ ہسبینڈ وائف ریلیشن، ایک میاں بیوی کا رشتہ. یہ رشتہ اللہ کی جو ہے خوش نمودی سے، اللہ کی رضا سے جوڑا جاتا ہے اور یہ حلال ہے، لیکن روزے کی حالت میں اس سے پرہیز کرنا چاہیے، اس سے دور رہنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس سے منع کیا ہے، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اس لیے ہمیں ازدواجی تعلقات سے بھی یہ جو ہے روزے کی حالت میں پرہیز کرنا چاہیے، اس کی ممانعت ہے. کوشچن نیکسٹ ہے، کوشچن نمبر 31. قرآن مجید میں عقیدہ قیامت کے بارے میں کیا فرمان ہے؟ تحریر کریں. عقیدہ کے بارے میں نے ابھی آپ کو جو ہے کوشچن نمبر 29 میں عقیدہ کے بارے میں ڈیٹیل میں بتایا کہ وہ نظریہ، وہ سوچ، وہ ایمان جس پر ہم بلیو کرتے ہیں، ہم یقین رکھتے ہیں، اسے ہم عقیدہ کہتے ہیں. اور قیامت کے متعلق جو ہے عقیدہ قیامت، یعنی کہ ہم ایز اے مسلم، جو مسلمان ہونے کے ناطے ہم قیامت پر یقین رکھتے ہیں کہ ایک دن آنا ہے جب ہمیں سب جو ساری دنیا کا نظام ہے، پوری کائنات کا جو نظام ہے وہ درم برم ہو جائے گا. اس بات پر ہم یقین رکھتے ہیں کہ ہمیں ایک دن اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے اور ہمیں قیامت کے دن سے گزر کر جانا ہے. تو اس کو جو ایمان کو، اس عقیدے کو ہم عقیدہ قیامت کہتے ہیں. اس کے بارے میں قرآن پاک میں جو بیان کیا گیا وہ یہ ہے، قرآن مجید کے فرمان کے مطابق قیامت کا آنا ضروری ہے. وہ ایک انقلاب کا نام ہے جس میں کائنات کا سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا، آسمان پھٹ جائے گا، نظام فلکی تہس نہس ہو جائے گا، ستارے بکھر جائیں گے، پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑتے پھریں گے، سمندر بہہ نکلیں گے اور ان کا پانی پھیل جائے گا. یعنی کہ پوری جو دنیا کا نظام ہے وہ تہس نہس ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں بچے گا. زمین، آسمان، پہاڑ، ستارے، آسمان کا جو نظام فلکی ہے، ہر چیز جو ہے وہ بالکل ہی ختم ہو جائے گی. یہ عقیدہ قیامت ہے جس پر ایز اے مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا یقین ہے. تھینک یو اسٹوڈنٹ اینڈ اللہ حافظ.